السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں لیکچرر حافظ اورنگزیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تمام دوستوں کو میرے اس چینل پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ لیکچرر اسلامیات کے حوالہ سے مارکیٹ میں دستیاب کتب کے حوالہ سے گفتگو کریں گے، اور آج کی اس ویڈیو میں جن دوستوں نے کچھ سوالات پوچھے تھے ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ تو بہت سے دوستوں کے سوالات تھے، آپ ہمیں مارکیٹ میں جو دستیاب کتب ہیں وہ بتا دیں جن کو پڑھ کر ہم ٹیسٹ میں اچھے نمبر حاصل کر سکیں۔ تو اس حوالہ سے کہہ لیں کہ سلیبس کے حوالہ سے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ تیسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے 2 ویڈیوز جو ہیں سلیبس لیکچر اسلامیات کے حوالہ سے اپلوڈ کی جا چکی ہیں، جس میں ہم نے ایم اے اسلامک اسٹڈیز کا پارٹ 1 اور 2 کا سلیبس شیئر کیا تھا، کورس آؤٹ لائن آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اور اس کورس آؤٹ لائن میں جو اہم ایم سی کیوز تھے یا پاسٹ پیپرز میں 2021 میں اور 22 کے اسلامیات لیکچرشپ میں جو ایم سی کیوز آ چکے ہیں وہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیے تھے کہ یہ ایم سی کیوز اس آؤٹ لائن سے لیے گئے ہیں۔ آج کے اس سلسلہ کی یہ تیسری ویڈیو ہے۔ اس میں آج ہم آپ کو کے ساتھ وہ بکس شیئر کریں گے جو ایم سی کیوز پر مشتمل ہیں یا شارٹ کویسچن پر مشتمل ہیں، اور تقریباً جتنے بھی لوگ انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں اسلامیات کے لیے ان کے پاس بھی ہوں گی پی ڈی ایف کی صورت میں یا مارکیٹ سے مل بھی گئی ہوگی، یا بہت سے لوگوں نے ان کو ان بکس کا مشورہ دیا ہوگا۔ جو بکس آپ کے ساتھ آج شیئر کی جا رہی ہیں ایم سی کیوز ٹائپ یا شارٹ سٹڈی کے لیے، تو یہ کبھی بھی یہ بکس جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی یہ کبھی بھی سیلف سٹڈی اور لانگ سٹڈی کے لیے آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ لانگ سٹڈی کے لیے یا لیکچرشپ حاصل کرنے کے لیے آپ کو لانگ سٹڈی کرنا ہوگی، اور اگر آپ کے ایم اے کے 10 سبجیکٹس ہیں تو اس میں ہر سبجیکٹس کے اکارڈنگ آپ کو ایک بک جو ہے لازمی طور پر ختم کرنا پڑے گی۔ قرآن الحکیم ہے و علوم القرآن جو پہلا پیپر ہے، اس میں اگر بات کی جائے تو 3 بکس شامل ہو جاتی ہیں۔ ایک الفوز الکبیر فی اصول تفسیر آئے گی، اس کے بعد تاریخ، اور دوسری بک تفسیر والمفسرون 2 بکس، اور تیسرا آپ کا جو متن ہے مثلا 4 صورتیں اس میں شامل ہیں۔ تو اس طرح اگر ایک بک کی بات کی جائے تو ایک بک میں 3 بکس شامل ہیں۔ تو اگر آپ زیادہ جو ہے یہ ان ڈیٹیل سٹڈی نہیں کر سکتے فوز الکبیر کے حوالے سے، پہلے تو اس کو ساری بک کو پڑھیں، پھر اس کے بعد تفسیر والمفسرون کو پڑھیں محمد حسین صاحبی صاحب کی، یا اس کے علاوہ کچھ اور بکس جو مرجع ہیں، اس کے بعد حدیث ہے، حدیث کے ریلیٹڈ جو ہے آپ 300-400 صفحات کی ایک بنیادی بک جو ہے اس کو سٹڈی کریں۔ اسی طرح آگے جو ہے تقابل ادیان ہے، تاریخ اسلام ہے، عربی زبان و ادب ہے، اور اس طرح کے فقہ ہے، فقہ کے بارے میں آپ الوجیز پڑھ سکتے ہیں، یا اور ایک بک جو ہے اتھینٹک جو اس کو آپ سٹڈی کر سکتے ہیں۔ ریفرنس بک میں یہ جو آپ کے ساتھ آؤٹ لائن شیئر کی اس میں یہ بکس دی ہوئی ہیں جو آپ آسانی سے پڑھ دیں۔ اصل طریقہ تو ہے یہی جو مارکیٹ میں ہیں اور ایم سی کیوز پر مشتمل ہیں، اور بریفلی میں یہ بتاؤں گا کہ ان کے فوائد کیا ہیں۔ تو پھر یہ اتنی بکس آپ کو بتائی جائیں گی، اس میں سے ایک بک اگر آپ پڑھ کے جائیں گے تو کبھی بھی ٹیسٹ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر جتنی 5-7 بکس آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے آپ کو ان سب کو حفظ کرنا ہوگا، جتنے ان میں ایم سی کیوز ہوں گے ان کو یاد کرنا ہوگا، زبانی یاد کرنا ہوگا۔ پھر کسی دوست کو گھر میں اگر کچھ بیوی ہے، ہمشیرہ ہے، آپ کی سسٹر ہے، یا کوئی اور بڑا بھائی ہے جو مثلا پڑھنا لکھنا جانتا ہے، تو آپ ان کو وہ ایم سی کیوز بار بار ان کو سنائیں گے، یا کسی دوست کے ساتھ اٹیچ ہوں گے واٹس ایپ پہ، فون پہ، ان کے ساتھ تکرار کریں گے، پھر جا کر کہیں آپ جو ہے ٹیسٹ میں اچھے نمبر لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو بک ہے جو مارکیٹ میں دستیاب بھی ہے یہ نور اسلام ہے، اور ڈاکٹر منور حسین چیمہ صاحب کی یہ بک ہے، اور یہ کہہ لیں کہ 2020-21 کے میں یہ پبلش ہوئی ہے، اور لیکچرشپ اسلامیات کے حوالہ سے سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے جو ہے اسلامیات کے تحریری امتحان اور انٹرویو زبانی وائوہ وغیرہ کے لیے یہ کارآمد ہے۔ اس کے بعد جو ہے بی ایس اسلامیات 4 سالہ ڈگریز ہیں، ان کے لیے اس میں ایم سی کیوز شامل کیے گئے ہیں۔ تو نور اسلام جو ہے ڈاکٹر منور حسین چیمہ صاحب کی یہ بہت ہی ایک اچھی کاوش ہے ان کی، اس حوالہ سے کہ انہوں نے اگر ان کے نور اسلام کے حوالہ سے بات کی جائے اس بک کے حوالہ سے، تو یہ اس کا فہرست ہے ٹائٹل پیج کے بعد۔ تو اس میں اگر بات کی جائے تو تقریباً انہوں نے
40 سے 41 جو ہے نا یہ مثالی سیٹ کے نام پر انہوں نے یہ کتاب جو ہے نا شائع کی ہے۔ ہر سیٹ میں تقریباً 100 ایم سی کیوز ہیں، اور اسی طرح ہی ایک مثالی سیٹ ہے، پھر اس کے بعد جب 100 ایم سی کیوز ختم ہو جائیں گے پھر دوسرا سیٹ شروع ہوگا، پھر تیسرا ہوگا، پھر چوتھا ہوگا۔ تو اس حوالہ سے تقریباً جو ہے یہ مثالی سیٹ اگر کہے جائے تو 41 اس میں یہ مثالی سیٹ کے نام سے ہے، ایم سی کیوز شامل ہے، ٹوٹلی ایم سی کیوز ہیں یہ، اور پھر بار بار جو ہے یہ رپیٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور فوکس انہوں نے کیا ہے کہ مثالی سیٹ اگر شروع کیا ہے تو ایم اے کے سلیبس کو ٹچ کیا ہے۔ ایم اے کا جو سلیبس ہے الفوز الکبیر کے حوالہ سے پیپر پیٹرن کے مطابق ہی انہوں نے ایم سی کیوز اس میں شامل کیے ہیں، اور 41 سیٹ ہیں۔ پھر اس کے بعد 2011، 2014، 15 اور 17 کے جو پاس پیپر ہیں اسلامیات کے وہ انہوں نے اس بک میں شامل کیے ہیں۔ 2021 اور 22 کا پیپر آپ کو اس بک میں نہیں ملے گا، اگر یہ پرانا اس کا جو ہے اشاعت ہے، تو نیو اگر اس کی ایڈیشن آ چکا ہوگا تو اس میں شاید جو ہے 21 اور 22 کا پیپر آپ کو ملے، ادروائز اس میں پیپر نہیں ملے گا۔ اور اس میں پاس پیپر جو ہیں یہ شامل کیے گئے ہیں، ٹوٹلی یہ کہہ لیں کہ ایم سی کیوز پر مشتمل ہے، اور اس میں یہ کہہ لیں کہ پھر آپ کو جب 5-7 آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں سیٹ، پھر آپ کو جو ہے کنفیوز ہونا شروع ہوتے ہیں کہ یہ ایم سی کیوز کیسے تھا، پھر بیک پہ آتے ہیں، پھر پہلے سیٹ سے اس کو دیکھتے ہیں کہ ایم سی کیوز میں نے پڑھا ہے، پھر آگے جاتے ہیں، پھر پیچھے آگے پیچھے، اس طرح کے جو ہے نا یہ معاملات اس میں چلتے رہتے ہیں، تو مشکل ہوتی ہے، اچھی بھی ہے، آسان بھی ہے۔ اور میرا یہاں تک اندازہ ہے جب میں نے اس کو ٹوٹلی اسٹڈی کیا 2-3 دفعہ اس کو کہہ لیں، تو جو میں نے چیز اس میں سے چیز اخذ کی ہے کہ کلاس 1 کی اسلامیات سے لے کے ایم اے تک جو اسلامیات کا سلیبس ہے، ان تمام اسلامیات کلاس 1 سے 16ویں جماعت تک کی جو اسلامیات کی بکس ہیں ان سب کے ایم سی کیوز اس کتاب میں آپ کو مل جائیں گے۔ تقریباً یہ کہہ لیں کہ کلاس 1 سے ایم اے اسلامیات کی بک لے کے ایم اے اسلامیات تک، ماسٹر لیول تک جتنے بھی ایم سی کیوز آپ کو بکس میں ملیں گے اسلامیات کی جتنی بھی ہیں، 2 کلاس کی ہے، 3 ہے، 6 کی، 7 اس طرح آن ورڈ، تو ان کے ایم سی کیوز آپ کو اس میں مل جائیں گے، ٹوٹلی ایم سی کیوز بیس۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے دوسری بک تو یہ لیکچرر اسلامیات کے حوالہ سے سبجیکٹ اسپیشلسٹ گائیڈ ہے برائے اسلامیات، اسلامک اسٹڈیز کے لیے، اسلامک ایجوکیشن کے لیے، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر کے لیے، یہ ڈوگر پبلشز والوں نے شائع کی ہوئی ہے۔ اس کی اگر بات کی جائے تو یہاں تک یہ اس بک کا تعلق ہے تو یہ پرانی بک بھی ہے، جو پہلے جو لوگ اسسٹنٹ پروفیسر ہو چکے ہیں 15 تک یا 17 تک، انہوں نے ان لوگوں نے ان سے استفادہ کیا، اور پڑھنے پڑھانے سے یہی جو ہے بک جب 2011 میں یا 10 میں پی پی ایس سی والوں نے پیٹرن چینج کیا، ایم سی کیوز ٹائپ لے کے آئے، تو یہ بک ان کے لیے ہیلپ فل تھی۔ اس سے پہلے جو ہے 2010 پہلے جو ہے وہ ریٹن ٹیسٹ ہوتا تھا اور انشائیہ ٹائپ ہوتا تھا، ایم سی کیوز بیس نہیں تھا۔ تو اس کے بعد جتنے بھی پیپر ہوئے 11 کی، 12 میں، 15 میں، تو ان کے لیے یہ بک بیسٹ تھی۔ تو اس کی اگر بات کی جائے تو یہ بھی ٹوٹلی ایم سی کیوز بیس ہے۔ اس کے اینڈ پہ، اس بک کے اینڈ پہ انٹرویو کے حوالہ سے اور ٹیسٹ کے حوالہ سے چند ایک چیزیں ذکر کی گئی ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے ڈریسنگ کیسی کرنی ہے، آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہو، کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے، اور اینڈ پہ انٹرویو کے حوالہ سے 1-2 انٹرویو جو ہیں ان کے سوالات اور جوابات بھی انہوں نے شیئر کیے ہیں اس بک میں۔ یہ اس کی اگر بات کی جائے تو پہلا پیپر ہے القرآن الکریم کا، اس کے ایم سی کیوز اس پہ شامل ہیں۔ اس میں ڈوگر والوں کی یہ جو بک ہے لیکچرشپ کے حوالہ سے، یہ ٹوٹلی یہ بک جو ہے اس میں جو ایم سی کیوز شامل ہیں یہ ایم اے کے سلیبس، ایم اے اسلامک اسٹڈیز کو، ایم اے اسلامیات کے جو سبجیکٹس ہیں 10 ان کے ایم سی کیوز کو شامل کیا گیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ القرآن الحکیم ایم اے اسلامیات کا جو پہلا پیپر ہے ان کے جتنے بھی ایم سی کیوز بنتے تھے تقریباً 300 سے ابو جو ہے انہوں نے ذکر کر دیے ہیں۔ اور اس کا دوسرا ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کے جوابات آپ کو فوراً اوپر ٹک نہیں کیا ہوتا، اینڈ پہ ملتے ہیں۔ جب یہ فائل ختم ہوگی، پیپر ختم ہو رہا ہے ایک، تو اس کے اینڈ پہ جا کے آپ کو اس کے جوابات ملیں گے لاسٹ پہ، یہ ایسے جو لکھا ہوا ہے، پہلا جو ہے ایم سی کیوز اس کا بی آپشن ہے، دوسرے کا ڈی ہے، تو اس طرح جو ہے نا اس کو پھر آپ کو خود سے سالو کرنا ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ پہلے اس پہ ٹک لگائیں اور پھر اس کے ایم سی کیوز کو دیکھیں۔ تو اسی طرح تقریباً 250-300 کے قریب جو ہے اسلامیات کے آپ کو ایم سی کیوز ملیں گے، یہ بھی ٹوٹلی ایم سی کیوز ٹائپ ہے، اور یہ صرف جو ہے
احاطہ کرے گی آپ کے ایم اے کے سلیبس کو۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ صرف ایم اے کے ایم سی کیوز پڑھنا چاہتا ہے، ایم اے اسلامیات کے، اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلنا چاہتا ہے کہ قرآن حکیم کے ایک دفعہ پڑھ لے، پھر اس کے بعد حدیث شریف کے پڑھ لے، پھر تقابل ادیان کے، تو اس کے لیے یہ بک جو ہے یہ اس کو ہیلپ کرے گی اور اس کے لیے یہ فائدہ مند ہوگی۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک بک سے آپ اگر استفادہ کرتے ہیں تو یہ آپ اسی وقت نتیجہ جو ہے اخذ نہیں کر سکتے۔ بہت سی مباحث، اس کی ایک اپنا ایک انفرادیت ہے، اس میں کچھ اصطلاحات بھی آئیں گی، تو وہ کہہ لیں کہ پھر آپ جب ٹیسٹ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر وہ انٹرویو میں آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہیں لاسٹ ایئر میں، ایک حکم شرعی کو کسی دلیل شرعی کے ذریعے رفع کر دینا اور اس کی جگہ کسی دوسری حکم شرعی کو مقرر نافذ کر دینا کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ نسخ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح پھر یہ کہہ لیں کہ یہ آپ کو شارٹ ٹائپ جو ہے نا، سٹیپ بائی سٹیپ، یہی سمجھ لیں کہ آپ اگر اس کو کر لیتے ہیں تو آپ جیسے ایم اے کا سلیبس آپ نے کور۔ اس کے بعد بک ہے ہمارے پاس، یہ تیسری بک ہے، یہ گلدستہ معاملے امتحانات برائے اسلامیات، ڈاکٹر حافظ جمشید اختر صاحب سرگودا یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، وہاں وزٹنگ پہ پروفیسر تھے، اب شاید جو ہے وہاں ہی ہیں پرماننٹ۔ تو ان کی بہت اچھی کاوش ہے، یہ بک جو ہے یہ بہت آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس بک کی اگر بات کی جائے تو یہ بک جو ہے یہ اس میں ایم سی کیوز بھی ہیں، شارٹ کویسچن بھی ہیں، اور لانگ سٹڈی کے لیے آپ کے ایم اے کے سلیبس کو مد نظر رکھ کر اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں ان کا اضافہ بھی آپ کو ملے گا۔ اسلامیات کے جتنے بھی ٹیسٹ ہیں ان کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ مثال کے طور پر اگر بات کی جائے تو پہلی جو بکس ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، نور اسلام اور ڈوگر پبلیکیشن والوں کی لیکچرشپ کی، اس میں بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ چھوڑی گئی ہیں۔ مثلا قادیانیوں کے مشہور تراجم کا اجمالی تعارف یہ آپ کو کسی میں اور میں نہیں ملے گا، جو بکس آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کے انگریزی تراجم کا تعارف بھی آپ کو کسی اور میں نہیں ملے گا۔ اس کے بعد جو ہے مثلا اسی طرح حدیث، فقہ و اصول فقہ کے حوالہ سے، اور بہت سے کہہ لیں کہ تشنہ لب موضوعات رہ جاتے ہیں جو آپ کو انٹرویو میں فائدہ دیتے ہیں، تو یہ بک آپ کے لیے ٹیسٹ کے لیے بھی فائدہ مند ہے، بہت اچھی ہے۔ شارٹ کویسچن ٹائپ سٹڈی ملے گی، اور یہ کہہ لیں کہ آپ ایسے ہی ہے جیسے ایم اے کا سلیبس پڑھ رہے ہیں، اور ایم اے کا سلیبس بھی آپ ایڈوانس لیول پہ پڑھ رہے ہیں، ایم فل اور پی ایچ ڈی لیول پہ، تو ان سب کا یہ احاطہ کرتی ہے۔ بہت اچھی بک ہے، اس کو آپ اپنی سٹڈی میں ضرور شامل کر سکتے ہیں۔ اگر بات کی جائے کہ انٹرویو ٹیسٹ میں آپ کلیئر کر جاتے ہیں تو پھر انٹرویو میں جا کے یہ بک بھی آپ کو کافی حد تک فائدہ دیتی ہے۔ مثلا قادیانیوں کی تفاسیر کے بارے میں اگر آپ سے کویسچن ہو تو وہ کسی اور بک میں آپ کو نہیں ملے گا جو آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی، بلکہ اس میں ملے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کے انگریزی تراجم کا اجمالی تعارف جو ہے وہ کسی اور بک میں نہیں ملے گا، آپ کو اس میں ملے گا۔ تو اس حوالہ سے یہ بہت اچھی بک ہے، آپ اس کو اپنی سٹڈی میں ضرور شامل کر سکتے ہیں، اور بہت اچھی بک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اب نیو اس کا جو ایڈیشن ہے وہ بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے، اور ایم اے کے 10 جو سبجیکٹس ہیں ان سب پر مشتمل ہے، پہلا پیپر، دوسرا، تیسرا، اسی طرح آن ورڈ جو ہے یہ بک چلتی ہے، اور بہت اچھی بک ہے۔ اس کے بعد اگر ہمارے پاس جو بک ہے یہ ہے معلومات اسلامیات، سی ایس پی ایم اور پی سی ایس کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ہیلپ فل ہے، اور یہ لکھی ہوئی ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد شہباز مان صاحب، سرگودا یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، بہت مشہور شخصیت ہیں، اور بہت سا کام ہے ان کا، خصوصاً استشراق پہ ان کا بہت کام ہے۔ فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، بی اے تک کی بکس انہوں نے اسلامیات کی لکھی ہوئی ہیں، خلاصہ جات انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، اور فل پروفیسر ہیں یہ۔ استشراق کے حوالہ سے ان کا انتہائی بہت ہی کام ہے، اور ان کی بہت سی بکس جو ہیں مارکیٹ میں ملتی بھی ہیں استشراق کے حوالے سے اور اسلامیات کے حوالہ سے۔ تو اس میں ان کے ساتھ پروفیسر یاسمین اسلم صاحب اور پروفیسر طارق عزیز صاحب ہیں۔ یہ اس جو ہے بک جو ہے یہ بھی ایم سی کیوز بیس ہے، ٹوٹلی ایم سی کیوز بیس ہے، اس میں آپ کو ایم سی کیوز ملیں گے اور شارٹ کویسچن ملیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ لیں کہ ایم اے کے سلیبس کو مد نظر رکھ کر لکھی گئی ہے، جیسے القرآن الکریم ہے، الحدیث ہے، تقابل ادیان ہے، سیرت و تاریخ ہے، فقہ ہے، اسلامی معاشیات۔ اسی طرح جو ہے یہ 50 ایم سی کیوز ملیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو 50 ملیں گے، پھر شارٹ کویسچن آ جائیں گے۔ اور ان کی ایک بہت ہی اچھی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس حوالہ سے جو اہم بکس ہوتی ہیں ایک ٹاپک کے حوالہ سے، ریفرنس بکس یہ اینڈ پہ وہ ذکر کر دیتے ہیں۔ مثلا یہ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر 21 پہ، تو یہ شارٹ کویسچن ٹائپ آگے وائیوا ٹائپ آپ کے ایم سی کیوز آ جائیں گے۔ پھر اس پہ جب آپ مزید آگے جائیں گے جہاں یہ ختم ہو رہا ہے تو یہ آپ کو تراجم کے حوالے سے جو ریفرنس بکس ہیں
کہ قرآن پاک کے تراجم کون کون سی زبان میں اور کس نے سب سے پہلے کیے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کو اس بک میں ملیں گی جو کسی اور میں نہیں ملیں گی۔ اس طرح جو ہے فہرست کے اعتبار سے، جیسے انگریزی ترجمہ جو ہے جارسل ہے، لاطینی ہے پطرس طرابلس ہے، جاپانی میں، سندھی زبان میں عزیز اللہ مغلوی ہے، اردو میں شاہ رفیع الدین ہے، پنجابی میں نبی بخش حلوائی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو کسی اور بک میں نہیں ملیں گی، بلکہ اسی بک کی خوبی ہے۔ پھر اس کے بعد اہم تفاسیر کے نام ہیں، وہ یہ تو آپ کو ہر ایک میں مل جائیں گی۔ پھر اسی طرح حدیث کا پورشن شروع ہو رہا ہے، تو اس میں یہ چیزیں ملیں گی۔ اور یہ کہہ لیں کہ یہ بک جو ہے آپ جو لوگ تیاری کر رہے ہوتے ہیں ایڈمیشن کے لیے، ایم فل اسلامیات میں ایڈمیشن کے لیے، پی یو میں یا جی سی یونیورسٹی یا بی زیڈ یو یا اسلامک یونیورسٹی بہاولپور میں، تو ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی بک ہے۔ ایم فل میں کا جو انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے اس حوالہ سے یہ بہت اہم بک ہے، اور پی ایچ ڈی کا جو انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے اس حوالے سے یہ بہت اچھی بک ہے۔ تو یہ آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو 2-3 جو بکس شیئر کی گئی ہیں یہ ساری ہی تقریباً جو ہے آپ کو ہیلپ کریں گی کس کے لیے، ٹیسٹ میں کوالیفائی کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو بک ہے یہ علمی معروضی اسلامیات گائیڈ ہے، ایم اے سال اول، اور اسی طرح یہ پروفیسر ڈاکٹر طارق محمود صاحب ہیں، اور یہ حدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں کہ یہ میرے ٹیچر بھی ہیں۔ بی اے میں میں نے عربی سبجیکٹ جو ہے ان سے پڑھا تھا، اور انہی کے کہنے پہ ہی میں نے ایم اے عربی کیا، پھر اس کے بعد ایم اے اسلامیات کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر میری سلیکشن ہوئی ایز اے عربک لیکچرر، اور اسلامیات کے بھی 2 ٹیسٹ میں نے کوالیفائی کیے پی پی ایس سی کے۔ تو یہ ایم طارق محمود صاحب بہت سی بکس انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، فرسٹ ایئر سے لے کے آپ کو ایم اے تک کی عربی اور اسلامیات کی بکس ان کی مارکیٹ میں مل سکتی ہیں، علمی کتاب خانہ والوں سے شائع ہوئی ہیں، اردو بازار لاہور سے۔ تو ان کی یہ جو بک ہے یہ اس کا جو خوبی ہے اور فائدہ ہے کہ آپ جتنے بھی ایم اے کا سبجیکٹ ہے پارٹ 1 اور 2 کا، اس میں معروضی اور شارٹ کویسچن ٹائپ جو ہے فل بک جو ہے، اس کو اگر آپ سٹڈی کر لیں تو یہ آپ کو ٹیسٹ اور انٹرویو میں بہت فائدہ دے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہی بک کو مد نظر رکھ کر جو بعد میں آنے والی کچھ بکس ہیں، جیسے یہ گلدستہ معاون امتحانات ہے یا دیگر بکس ہیں، ان کو انہوں نے لکھا ہے۔ تو ایم اے کا جو سلیبس ہے اس کو آپ اگر شارٹ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے سکتی ہے بک۔ اسی طرح پارٹ 1 اور پارٹ 2 اس کے 2 پارٹ ہیں اس کے بھی، اور 10 سبجیکٹس ایم اے کے یہ کور کرتی ہے۔ اس بک کی اگر اس میں اور چیزیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں یہ فہرست ہے القرآن الحکیم، دوسرا حدیث شریف قابل ادیان۔ اسی حوالہ سے مقدمہ کے بعد جو چیزیں آئیں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، قرآن مجید کے علوم کو کتنے گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو شارٹ کویسچن ٹائپ جو ہے یہ بہت اچھی بک ہے، اگر اس کو آپ پڑھ لیتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایم اے کا سلیبس پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اسی میں آپ کا ایم اے کا سلیبس کور ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے علوم کو مندرجہ ذیل 5 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے، یہ گروپس کے نام بتائے ہوئے ہیں۔ علم الاحکام سے کیا مراد ہے، تو یہ بک جو ہے اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو انٹرویو کے حوالہ سے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ علم مخاصمہ سے کیا مراد ہے اس کی تعریف کریں۔ اسی طرح آن ورڈ جو ہے یہ بک چلتی ہے اور بہت ہی اچھی بک ہے۔ اس کے ساتھ ہی معروضیات ہے یہ اسلامیات کی، اور سال دوم کی پروفیسر صفدر علی، گورنمنٹ کالج فتح گڑھ، تو ان کی لکھی ہوئی بک ہے۔ اسی کا جو پیٹرن ہے اور جو پہلے اس سے بک جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے ان کا پیٹرن جو ہے تقریباً سیم ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فقہ، علوم فقہ، دعوت و ارشاد، اسلام اور جدید سیاسی و معاشی افکار ہیں اس حوالہ سے، اور یہ بھی اسی طرح سوال اور جواباً جو ہے یہ لکھی گئی ہے۔ اصول فقہ سے کیا مراد ہے، تو اصول فقہ سے مراد وہ علم ہے جس میں احکام کے لیے ثبوت دلائل سے بحث کی جاتی ہے۔ فقیہ کسے کہتے ہیں، تو فقیہ وہ عالم ہوتا ہے جو فکر و تدبر کر کے قوانین کے حقائق کا پتہ لگا کر۔ تو یہ کہہ لیں کہ یہ آپ کو انٹرویو میں یہ جو لاسٹ پہ 2 بکس شیئر کی گئی ہیں ایم طارق محمود صاحب کی اور ڈاکٹر صفدر صاحب کی، پروفیسر صفدر علی صاحب کی، یہ آپ کو انٹرویو کے حوالہ سے، تیاری کے حوالہ سے بہت اچھی بک ہے۔ تو یہ چند ایک بکس مروجہ بکس ہیں کہ جو آپ سٹڈی کر کے ٹیسٹ کے میں اچھے نمبر لے سکتے ہیں، لیکن ان کو آپ کو اچھی طرح پڑھنا ہوگا، شروع سے لے کے اینڈ تک پڑھنا ہوگا، ڈسکس کرنا ہوگا، ایک دوسرے کو سنانا ہوگی، پھر جا کر کہیں آپ جو ہے اس کو حفظ کرنے کے بعد ان بکس کو 3-4 جو بکس ہیں پھر آپ انٹرویو ٹیسٹ میں اچھے نمبر لے کر آگے انٹرویو میں اپیئر ہو سکتے ہیں۔ اور انٹرویو میں بھی کہہ لیں اگر یہ بکس آپ کو یاد ہیں تو 50% یہ آپ کو مارجن دیں گی اور فائدہ دیں گی۔
50% سے آگے اگر آپ نے جانا ہے اور 70% تقریباً آپ کو کم از کم جو ہے 70 75 یا 80 کے راؤنڈ اباؤٹ آپ کو نمبر لینا ہوتے ہیں، پھر آپ کو جا کر کہیں میرٹ میں آتے ہیں۔ تو اس میں بھی پھر آپ کو یہ اس کے علاوہ جو ریفرنس بکس آپ کو بتائیں آپ کو لانگ اسٹڈی کرنا ہوگی، اس حوالہ سے انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بکس جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ پھر آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مزید انفارمیشن جو ہے اس معاملے میں آپ لے سکتے ہیں، اور مزید اس طرح کی انفارمیشن ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے تاکہ یہ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔